کا اہتمام کیا گیا۔ برادران چودھری محمد سجاد صاحب کے حکم پہ بندہ نچیز حاضر ہوا۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل ہم سب کے بچوں کو اسی طرح دینی تعلیم کے ساتھ شغف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہماری دینی زندگیوں کے اندر دینی عمل عطا فرمائے۔ کائنات کے اندر جو شخص بھی تشریف لے کے آیا ہے اس کی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ کبھی اس کا بچپن ہوتا ہے تو کبھی اس کی جوانی، کبھی اس کی جوانی ہوتی ہے تو کبھی اس پہ بڑھاپے کا عالم آ جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی وہ تندرست ہوتا ہے تو کبھی بیمار، کبھی مالدار ہوتا ہے تو کبھی فقر کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ بے شمار تبدیلیاں ہیں، بلکہ سیاستدانوں سے لے کر عوانوں تک، عوانوں سے لے کر ایک چوکیدار تک بے شمار تبدیلیوں کے دعوے دار لوگ ہوتے ہیں۔ میرے رب کو ہر ایک تبدیلی تو گوارا ہے، لیکن ایک تبدیلی گوارا نہیں ہے جس کے بارے میں وہ قرآن کے اندر بڑے احسن طریقے سے اعلان فرماتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے مالک نے ایک تبدیلی کا ذکر کیا جو تبدیلی اسے پسند نہیں، اور اگر ہم آج کے اس پرفتن دور میں دیکھیں تو وہ تبدیلی زیادہ پائی جاتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اور میرے بھائیوں نے مل کے اسی لیے اس کا اہتمام کیا تاکہ اس تبدیلی سے بچا جا سکے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا تمہارا رب ہر ایک تبدیلی گوارا کرتا ہے، لیکن یہ تبدیلی گوارا نہیں کرتا کہ تم مسلمانیت سے ہٹ جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا تمہارا رب چاہتا ہے کہ جب تم پہ موت طاری ہو تو تم اس وقت مسلمان ہو، اس کے اندر تبدیلی نہ آئے، اس اسلام کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ اور یہ اسلام کون سا اسلام ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندے نے آپ سے پوچھا حضور بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اسلام ہے۔ کہا آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بابا کا نام اسلام ہے۔ کہا دادا کا نام کیا ہے؟ کہا دادا کا نام بھی اسلام ہے۔ کہا کس جگہ سے آپ بلونگ کرتے ہیں؟ کہا اسلام سے۔ کہا کس شہر سے آئے ہیں؟ کہا اسلام کے شہر سے۔ کس جگہ پہ رہتے ہیں؟ کہا اسلام کے شہر میں۔ تو تعارف پوچھنے والے نے پوچھا حضور یہ کون سا تعارف ہوا کہ آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا اسلام۔ باپ کا نام کیا ہے؟ کہا اسلام۔ دادا کا نام کیا ہے؟ کہا اسلام۔ کہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میں نے اتنی دیر گزاری ہے اور 150 سال ہو گئے مجھے حق کا راستہ تلاش کرتے ہوئے، جب میں تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آیا آج حضور کی سیرت کا مجھ پہ اس طرح رنگ چڑھا ہے کہ میں اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے سوائے اسلام کے اور کچھ مجھے نظر ہی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سوائے اسلام کے اور کچھ مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ آقا کی سیرت کا رنگ ہے، یہ آقا کی سیرت کا وہ رنگ ہے جو جناب سلمان فارسی پہ چڑھا تو آپ کہتے پھر رہے ہیں لوگوں میرا بابا بھی اسلام ہے، میرا دادا بھی اسلام ہے، میرا گھر بھی اسلام ہے، میری رہائش گاہ بھی اسلام ہے، میرا شہر بھی اسلام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب سیرت النبی کا رنگ چڑھ جائے اور بندہ اس مقام کو ان منازل کو طے کر جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ میرے آگے بھی اسلام ہے، میرے پیچھے بھی اسلام ہے، میرے دائیں بھی اسلام ہے، میرے بائیں بھی اسلام ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ وہ اسلام نہیں
اور میں یہاں یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسلام یہ نہیں کہ کسی کو منایا جائے یا اسلام کچھ منانے کی چیز ہے، نہیں دوستو، اسلام سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کا نام ہے۔ بندہ برادرم ذکر کر رہے تھے کہ ماہ ربیع النور شریف کے اندر ذکر مصطفیٰ کر رہے، چند گھڑیاں تو سمجھے کہ میں نے اسلام کا حق ادا کر دیا، ایسی بات نہیں۔ ایک عشرہ محرم الحرام کا اس نے حسین کا ذکر کر لیا تو سمجھا کہ میں نے اسلام کا حق ادا کر دیا، ایسی بھی بات نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ ایک عشرہ نہیں، ایک عشرہ تو ذکر کر لے گا، باقی 11 ماہ اور 20 دن تو لوگوں کے دل توڑتا پھرے، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا پھرے۔ فرمایا اسلام اس چیز کا نام نہیں، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ تجھ سے کسی ایک شخص کا بھی دل نہ ٹوٹے۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام ہمیشہ محبت کے ساتھ پھیلا ہے اور پھر جہاد کے ساتھ بچا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ پھیلا ہے اور جہاد کے ساتھ بچا ہے۔ اور ہم آج اس پرفتن دور کے اندر ہمارے کچھ پڑھے لکھے طبقے بھی یہ سمجھنے لگ پڑے کہ شاید اسلام جہاد کے ساتھ پھیلے گا۔ نہیں دوستو، اسلام جہاد کے ساتھ پھیلتا نہیں ہے، جہاد کے ساتھ بچتا ہے۔ اسلام جب بھی پھیلا ہے محبت کے ساتھ پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سیرت النبی کے اس پروگرام میں آنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ اسلام جب بھی پھیلائیں محبت کے ساتھ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، لیکن ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ یوں آتا ہے کہ جب مکہ سے مدینہ، تاجدار مدینہ نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد جوک در جوک لوگ مسلمان ہونے لگ پڑے، یہودی بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، عیسائی بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں نے بھی کلمے پڑھنے شروع کر دیے۔ لیکن یہودیوں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ جوک در جوک، ٹولیوں کی ٹولیاں لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام لے کے نہیں آئے، آپ کو تیار کیا کہ جائیے مسلمانوں کے نبی سے جا کے سوال کیجئے، اگر تو سوالوں کا جواب دے دیا تو پھر سمجھے گے کہ ٹھیک ہے، خاموشی کے ساتھ آپ واپس آ جائیے گا، اگر سوالوں کا جواب وہ نہ دے سکے تو ہم جھوم اٹھیں گے، تالیاں بجا دیں گے کہ ہم سچے ہیں، معاذ اللہ یہ تو جھوٹے ہیں۔ لیکن توجہ کیجئے گا سیرت النبی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ عبداللہ بن اسلام آئے، تاجدار مدینہ اپنے صحابہ کو بیان فرما رہے تھے، سل من قطع کا واسی من حرما کا، فرمایا صحابہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیوں کو بھر دو۔ میرے اور آپ کے آقا مولا تاجدار مدینہ یہ بیان فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن اسلام آئے، جہاں صحابہ نے جوتے اتارے ہوئے تھے وہاں آ کے بیٹھ گئے، سننے لگے، تاجدار مدینہ کے بدوحا کے چہرے کو تکنے لگے۔ جب چند لمحے گزرے، یہ مجلس ختم ہوئی، حضور اٹھ کے جانے لگے، حضرت عبداللہ بن اسلام آگے بڑھے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، سبحان اللہ۔ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تاجدار مدینہ نے پوچھا نہ تجھے قرآن سنایا، نہ تجھے حدیث سنائی، نہ ہم نے تجھے اپنا کوئی پیغام سنایا، کس چیز نے تجھے متاثر کیا اور تو کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا؟ وہ کہنے لگا جو محبوب اپنے غلاموں کو یہ سکھائے سل من قطع کا واسی من حرما کا، کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیوں کو بھر دو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو آقا اپنے غلاموں کو ایسا پیغام سناتا ہے اس کا اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی نے، جناب حضرت عبداللہ بن اسلام نے جب حضور کو دیکھا تو عرض کی آقا میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، یہاں چند لمحے بیٹھ کے آپ کی سیرت کو دیکھا، مجھے آپ کی سیرت نے یوں متاثر کیا
کہ میں ایک نظر سیرت کو دیکھ کے، ایک نظر سیرت کو پرکھ کے میں کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ کی چند لمحوں کی سیرت نے میرے تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، تاجدار مدینہ کی چند لمحے کی سیرت اگر اتنا کچھ دیتی ہے تو زندگی بھر جو حضور کی سیرت اپنائے گا، حضور کی سیرت پہ چلے گا، پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کی سیرت کا ایک اور واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محبت کا پیغام دیتے، محبت کے ساتھ دین آقا نے پھیلایا، اور پھر اس دین کا پیغام لوگوں تک محبت کے ساتھ پہنچایا۔ آئیے بڑا اہم واقعہ حضور کی سیرت کا کہ حضور کا ایک غریب صحابی ہے، غریب صحابی، اس نے اپنی چند روز کی کمائی میں سے، چند روز کے مال و دولت میں سے کچھ حصہ رکھا اور حضور کے لیے باہر سے کسی شہر میں سے ایک انگوروں کا پیکٹ منگوا کے حضور کے لیے تحفہ لے کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ غریب ہے، سادہ شخص تھا، حضور کی بارگاہ میں جب تحفہ پیش کیا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور نکالا اور حضور نے اپنی زبانیں اپنے منہ مبارک میں رکھا تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرما گئے۔ پھر حضور نے دوسرا گچھا نکالا، کھانا شروع کر دیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بھی کوئی تحفہ لے کے آتا، حضور کو جو پسند آتا حضور تناول فرما لیتے، باقی غلاموں کو بانٹ دیتے۔ لیکن آج معمول کے کچھ برعکس ہو رہا تھا کہ حضور وہ سارا کے سارے انگور تناول فرما رہے تھے، حتیٰ کہ انگور ختم ہونے پہ آ گئے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا سارے کے سارے انگور تناول فرمانے کے بعد حضور تاجدار مدینہ نے اس غلام کو کہا کہ تیرا تحفہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اب اس نے ہاتھ پاؤں چومے اور وہ تو چلا گیا خوشی کے ساتھ کہ آج آقا نے میرا تحفہ بھی قبول کر لیا ہے، ساتھ میرے سارے انگور بھی خود ہی تناول فرما گئے۔ اب وہ تو خوشی کے ساتھ چلا گیا، وہ اٹھ کے گیا، باقی صحابہ نے رونا شروع کر دیا۔ تاجدار مدینہ نے سوال کیا، فرمایا صحابہ روتے کیوں؟ عرض کی آقا ہو نہ ہو تو ہم سے کچھ اجتماعی غلطی ضرور ہوئی ہے، کوئی اجتماعی خطا ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ پہلے تو آپ ہمیں تحفہ دیتے تھے، کچھ پسند آتا تو تناول فرما لیتے، باقی ہمیں بانٹ دیتے، آج آپ نہیں سارا پیکٹ خود تناول فرما لیا ہے، ہو نہ ہو تو ہم سے غلطی ضرور ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ ایسا معاملہ نہیں، یہ میرا غلام ہے، غریب ہے، اور یہ پتہ نہیں کتنے دن کی کمائی میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا سائیڈ پہ رکھ کے میرے لیے دوسرے شہر سے انگوروں کا پیکٹ لے کے آیا ہے، اور یہ سادہ ہے، اس نے دیکھا نہیں پیکٹ کھول کے۔ جب میرے پاس آ کے میں نے پیکٹ کھولا تو پہلا انگور کا گچھا میں نے جب اپنے منہ میں رکھا تو وہ کھٹا تھا، وہ کھٹا تھا، میں وہ انگور کا گچھا کھا گیا، اور پھر اس کے بعد جب دوسرا انگور کا گچھا میں نے نکالا وہ بھی کھٹا تھا، حتیٰ کہ سارے کھٹے انگور میں سارے کے سارے کھا گیا، اور میں نے اپنے منہ کے خلیے کو تبدیل نہیں ہونے دیا کہ کہیں میرے غلام کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کیا بات، میں سارے کے سارے کھٹے انگور کھا گیا، اور تمہیں بھی اس وجہ سے نہیں دیے کہ شاید تم اپنی زبان سے تو کچھ نہ کہتے، لیکن تمہارے چہروں کی وہ کڑواہٹ کی جو فرمایا کہ تمہارے چہروں کی طبیعت بدل جاتی تو فرمایا میرے اس غلام کا دل ٹوٹ جاتا، وہ اتنے دنوں سے اس تحفے کو جمع کرتا رہا ہے اور آج لے کے آیا ہے۔ فرمایا میں محمد نہیں چاہتا کہ تمہارے چہروں کے بگڑنے سے بھی کسی کا دل ٹوٹے۔ کیا بات، یہ حضور کی سیرت ہے اور حضور کا پیغام ہے۔ اور دل ٹوٹنے کے بارے میں ایک دن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیداتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہا کہ عائشہ آج مانگ جو محمد سے مانگتی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا سے جا کے مشورہ کر لوں؟ فرمایا جائیے مشورہ کیجئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مشورہ کیا تو کہا بیٹی
اگر اپنے سر کے تاج سے حضور آقا و مولا تاجدار مدینہ سے کچھ مانگنا بھی ہے تو جو رب اور حضور کے درمیان آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ فرمایا رب اور محبوب کے درمیان ریاض و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بات پوچھ لیں۔ سبحان اللہ۔ جب سیدہ عائشہ پاک آئی، آ کے سوال کیا، عرض کی آقا میرا اور میرے بابا کا مشورہ ہو چکا ہے، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان باتوں میں سے کوئی ایک بات عنایت فرما دیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ بتاتا تو نہ، لیکن اب میں نے وعدہ کیا ہے، تو حضور بتائیے۔ فرمایا میرے اللہ نے فرمایا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا میں رب اسے بغیر حساب جنت عطا کر دوں گا۔ تو یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے کہ کبھی بھی جبرن کوئی اسلام کی طرف نہیں آتا۔ آج کائنات کی اس تفرقہ بازی نے ہر بندہ اپنی طرف کھینچتا ہے، کوئی اسلام کی بات نہیں کرتا، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں، کوئی اسلام کا نام تک نہیں لیتا، کوئی مسلمان ہونا اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اور قرآن نے جو ہمیں نام عطا کیا ہے وہ یہی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر تبدیلی مجھے گوارا ہے، اللہ وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لیکن تم اسلام سے بدلو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا پیغام ہے، فرمایا کہ تم جیو تو اسلام پہ، مرو تو اسلام پہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور تاجدار مدینہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصائل، فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھا دو۔ یا اساتذہ کو بھی حکم ہے حضور کا کہ اپنے شاگردوں کو سکھا دو، ان کی روحانی اولاد ہے۔ اسی طرح اگر سکول کا کوئی پرنسپل ہے تو وہ اپنے سکول کے اندر ان 3 چیزوں کے سکھانے کا اہتمام کرے، کیوں کہ سکول میں ہر آنے والا بچہ اس کی روحانی اولاد ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصائل، فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، فرمایا مجھ محمد کی محبت سکھاؤ، وحب آل نبیکم، اور مجھ مصطفیٰ کی آل کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز فرمایا وتلاوت القرآن، اور قرآن پڑھنا اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اس کا ثمر ہماری اولادوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا